أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ روتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا وردته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنق بالغيب وأن الله لا يهدي الكيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله. وقال الملک اور کہا بادشاہ نے ایتونی بھی اس کو لاؤ میرے پاس فلما جاؤ اور جب پہنچا آیا اس کے رسول یعنی بھیجنے والا قاصد جب آیا یوسف علیہ السلام کے پاس قال ارجی الی ربک تو اس نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس واپس جائے قال ارجی لوٹ جا الی ربک اپنے مالک کے پاس فاسألہ اور پوچھ اس سے ما بال نسوۃ کیا معاملہ ہے کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے التی قطعنا جنہوں نے کاٹ لیے ایدیہن اپنے ہاتھ جن نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ ان بے شک ربی میرا رب بکیدہن ان کے فریب کو علیم خوب جاننے والا ہے پھر اس نے بادشاہ نے پوچھا قال ما خطبکن اس نے پوچھا کہ ما خطبکن کیا معاملہ ہے تمہارا کیا معاملہ تھا اذ روتن جب تم نے پھسلایا یوسف کو عن نفسی اس کے نفس سے قلنا انہوں نے کہا حاشا للہ اللہ کی پناہ ما علمنا نہیں ہم جانتے علیہ اس میں من سوء یعنی ہم نے کوئی اس میں کوئی بھی برائی نہیں معلوم کی قالت امراۃ اور کہا امراۃ العزیز عزیز کی بیوی نے الآن کہ اب حسس الحق واضح ہو گیا حق انا میں میں ہی تھی جو پھسلانے والی تھی اسے النفس اس کے نفس سے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے ذالک یہ اس لیے لیعلم کہ وہ جان لے انی کہ بے شک میں نے لم یخنق نہیں خیانت کی اس سے بالغیب اس کے غیر حاضری میں وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا کید الخائنین ان کی خائنوں کی چال کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا وما ابرئ اور نہیں میں پاک سے مطلب بری ہوتا ان نفسی اپنے نفس سے ان النفس بے شک نفس
لَأَمَّارَةٌ یعنی کہ برائی کا حکم دیتا ہے، امارتن حکم دیتا ہے بسو برائی کا، الا مگر ما رحمہ ربی اور ما رحمہ جس پر رحم کرے ربی میرا رب، ان بے شک ربی میرا رب غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک اور کہا بادشاہ نے ائتونی لے آؤ اسے بھی اسے میرے پاس، استخلص میں خاص کر لوں اسے لنفسی اپنے لیے، یعنی میں اپنے ذات کے لیے اسے خالص کر لوں۔ فلما پر جب کلمہ کلام کیا اس نے، یعنی یوسف نے کلام کیا، قال تو بادشاہ نے کہا قال انکا بے شک تو الیوم آج کے دن سے لدینا ہمارے نزدیک مکین امین، یقین مرتبے والا امین یعنی کہ امانت دار ہے۔ قال انہوں نے کہا اجعلنی بنا دو مجھے علی خزائن الارض خزائن زمین کے خزانوں کا مالک، انی بے شک میں حفیظ علیم میں پوری طرح حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں۔ وکذالک اور اس طرح مکننا اقتدار دیا ہم نے یوسف کو فی الارض زمین میں، یتبوأ منہا اور وہ چلے جہاں پہ بھی چلے پھر لیا جائے منہا اس میں، حیث یشاء جہاں وہ چاہے، نصیب برحمتنا اپنی یعنی پہنچا دیتے ہیں برحمت اپنی رحمت ہم من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر المحسنین محسنین کا نیکوکاروں کا اجر، والاجر الاخرتی اور یقیناً اجر الاخرت کا اجر خیر زیادہ بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے وکانو یتقون اور جو ڈرتے رہے، جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر زیادہ بہتر ہے۔ تو جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ جو قید میں تھے اور پھر وہاں پہ انہوں نے اس کی تفسیر بھی بتا دی۔ تفسیر بتایا اس شخص نے جا کے اور بادشاہ کو بھی، بادشاہ کو جب گیا وہاں سے بادشاہ کو بتائی کہ میں لے کیا، تو اسے جا کے وہ ان کی ساری تفصیلات بتا دی۔ تو پھر وقال المالک تو جب بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ بڑا یقینی بات ہے کہ وہ بہت زیادہ متاثر ہوا کہ یہ میں نے کس کو اس کا دل کس کو وہاں پہ ڈالا، اور ایسے شخص کو جس کے ہم نے خواب کی یہ تعبیر بھی، اور یقینی بات ہے یہی تعبیر ہوگی خواب کی۔ اس نے یہ سمجھا یوسف یہ سمجھ لیا کہ یوسف کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ نہایت ہی بلند اخلاق اور انسان دوست آدمی کی جیل کی مصیبتوں سے دو چار ہونے کے باوجود خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور قید سالی کے جو برے آثار سے بچنے کی تدبیر بھی بتا دی۔ چنانچہ حکم دیا کہ ان سے جیل سے فوراً نکال کر ان کے پاس لایا جائے، ارتونی بھی ان کو میرے پاس لایا جائے۔ اور جب وہ شخص پہنچا ان کے پاس لما جا اور رسول جب وہ قاصد ہے، رسول سے بولا جو بھیجا گیا وہ قاصد جو بھیجا گیا، اور اس نے کہا کہ جب پہنچا تو یوسف نے کیا کہا ارجلا ربی کا، جاؤ اپنے بادشاہ کے اپنے مالک کے پاس اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جن نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یعنی انہوں نے اس کے بارے میں جا کے پوچھو کہ ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، کیونکہ انہیں یقین ان کی اپنی پارسائی ہوئی یہ کچھ ثابت وہ کرنا چاہوں، یقین تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو پتہ ہی نہ اور اس کے جو وزیر مشرف انہوں نے یا ان کو جیل میں ڈالا ہو، تو یہاں سے نکلنے سے پہلے ضروری ہے کہ اب میرے بارے میں جو بھی کسی کے اگر ذہن میں کوئی شک و شبہ بھی ہے تو وہ بھی اس سے بالکل بری ہو کے میں نکلوں، کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ اس نے یہ کر کی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایسے موقع پہ بھی انہوں نے جلدی نہیں کی اور کہا کہ اپنے آقا کے پاس جاؤ ان سے پوچھو کہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے ان کے بارے میں ان کے پاس کیا خبر ہے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کی سچائی اور گناہ سے برات کا اعلان ہو جائے تو پھر وہ جیل سے باہر آئیں گے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کتنے تحمل مزاج اور حلم بردباری ان میں پائی جاتی تھی جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے متعلق کتنے ان کی تعریف کرتے فرمایا کہ اگر میں یوسف کے صدر جیل میں کے برابر جیل بھگتتے ہوئے ہوتا تو میں اسی وقت جیل خانے سے آزاد ہونا منظور کر لیتا۔ تو یعنی کہ ان کی تعریف فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ان کتنے اس کے باوجود بھی کتنے عرصے وہ جیل میں رہے پھر بھی انہوں نے جلدی نہیں کی اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ہر حال میں انہوں نے چاہا کہ وہ وہاں سے بے گناہ ثابت اور ان کا صحیح بات کا پتہ چل جائے بادشاہ کو۔
پھر انہوں نے پوچھا ان ربی کیدہن علیم، اور میرا رب خوب جانتا ہے، اور میرا رب خوب جانتا ہے کہ ان کی چالیں، ان کی خوب، ان چالوں سے خوب واقف ہے۔ اور پھر بادشاہ نے یقینی بات تحقیقات کرائی ہوں گی، اور لوگ پتہ کیا ہوگا، پھر انہوں نے پوچھا ہوگا، پھر انہوں نے کہا قال ما خطبکن وردتن یوسف عن نفسی، پھر انہوں نے عورتوں سے پوچھا کہ کیا تم تو جان تمہیں تمہارا کیا اس کے بارے میں، یوسف کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ انہوں نے کہا ہوگا کہ یا خود سے تروائی ہوگی، یا لوگوں سے تحقیقات کرائی ہوگی، یا ان کو بلایا ہوگا، بار ان سے پوچھا کہ اسمان تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کے بارے میں، یوسف کے بارے میں تمہارا کیا رویہ تھا، یا تم نے جو، کیونکہ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ جو تھا وہ بہت مشہور واقعہ ہو کہ ہر ایک کو پتا تھا، صرف اشارہ ہی کافی تھا کہ صرف یہ پوچھ لے کہ ان عورتوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ کو مطلب ساری دنیا جانتی ہے کہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ تو اس سے، اور یہاں یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مصر کی عزیز کی بیوی کا کوئی نام دو، انہوں نے یہ پوچھا کہ ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا ذکر کیا، ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کے بارے میں کیا خیال۔ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ جی وہ اس کا شور تھا، محسن تھا، اس نے ان کا نام نہیں لیا، دوسرا یہ کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری ان عورتوں کی بھی شرارت تھی، ان کی عورتوں کی چالیں تھیں جن میں سب لوگ شامل تھیں، اسے ان سے بلایا گیا۔ ذالک کہا کہ ان کو، پھر جب عورتوں کو بلایا گیا تو انہوں نے صاف انکار کیا، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی، ہم نے یقیناً ان میں کوئی بھی برائی نہیں پائی، اور وہ لوگوں نے صادقین، اور وہ یقیناً، اور ہم ہی جو عورتیں تھیں جو اس کو ہم نے بہکانا چاہا، مگر وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ ذالک یعلم اور جب قول حاشا اللہ والے وقالت امراض، اور عزیز کی بیوی نے بھی کہا کہ اب جب حق واقع واضح ہو چکا ہے، سب پہ حق ظاہر ہو چکا ہے، تو میں بھی بتا دیتی ہوں کہ میں ہی جو ہوں تھی وہ اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرنے والی تھی، اور وہ تو یقیناً سچوں میں سے تھا، وہ جو کہہ رہا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ذالک لیعلم انی، اب یہ جو آگے بات جا رہی ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا قول آ رہا ہے، پہلے والی بات جو تھی اس کی چلے، اب یوسف علیہ السلام کا قول آ رہا ہے کہ یعنی جیل سے نکلنے سے پہلے انہوں نے عورتوں سے عزیز کی بیوی سے ان کے لیے غلطیوں کا اعتراف کروانا چاہا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے پوشت طور کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ ذالک یعلم انی لم اخنق بالغیب، کہ میں نے کوئی ان کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، یعنی عزیز بھی جان لے اور وہ بھی لوگ جان لے کہ میں نے کوئی بھی اس کی کوئی خیانت نہیں کی۔ آخر میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا مکر ہو اس کو کوئی کام نہ آیا، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَيْدَ الْخَائِنِينَ، اس کا کوئی مکر کام نہ آیا، اور نہ ہی کہ اپنے شور کے ساتھ اس کو اپنے ذلت و رسوائی کا سامان ہی بن گئی۔ اور یہ خود عزیز مصر کی طرف اشارہ ہے کہ یوسف السلام کی برات اس کے سامنے ظاہر ہو جانے کے باوجود بھی انہوں نے ان کو امانت و دین سچے شخص کو انہوں نے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے زیادتی کی ان کے ساتھ، وہ کس پائے کہ یوسف السلام شخص تھے۔ تو یہ یہاں سے ذالک علم انی علم اخلق بالغیب ان اللہ لا یهدی القائد الخائنین، یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔ کچھ لوگوں نے سے عزیز کی بیوی کا دیا، مگر ایسا ہے نہیں، کیونکہ ایسے الفاظ انہیں سے یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکل سکتے ہیں دوست۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ما ابری نفسی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے نفس کو کوئی بری میں نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے اسی پہ چلتا ہے، کہ جو میرا رب اس پر رحم کر دے وہی بچتا ہے۔ ان ربی غفور رحیم، میرا رب جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ اسی لیے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائی جسے صبح و شام پڑھا کروں، تو آپ نے انہیں یہ دعا سکھائی جو ہمیں بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطان وشرکی۔ اے اللہ تو غیب اور حاضر کو جاننے والے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کے پروردگار و مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے۔ انہیں اپنے نفس کی پناہ بھی انسان کو مانگ لینی چاہیے، کیونکہ نفس جو ہے وہ ان نفس الامارۃ بالسوء، یہ نفس تو ہے ہی برائی کا حکم دیتا ہے، سوائے اس کے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر دے، اور اللہ غفور رحیم، اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا صبح و شام مانگ لینی چاہیے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام آ گئے تو وقال المالک تغنی بھی اخلص لنفسی، تو اسے کہا کہ
لے آؤ اسے میرے پاس، اور اب میں نے خالص کر لیا اسے، میں تاکہ میں خالص کر لوں اسے اپنے لیے، خاص خاص اپنے لیے میں ان کو بنا لوں۔ وقال المالک نے اخلص لنفسی فلما کلم، اور جب وہ آ گئے اور انہوں نے بات کی ان سے، یقیناً بہت زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے دن سے آپ ہمارے پاس، یعنی آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور آج کے دن سے آپ ہمارے پاس خالص، خالص میں آپ کو لیبل کر لیتا ہوں، اور آج کے دن ہمارے پاس آپ، یا ہمارے پاس صاحب اقتدار بھی اور امانت دار بھی، ان کو خود ہی کہہ دیا کہ جب آپ ہمارے پاس صاحب اقتدار ہیں، مکین، مکین بڑے مرتبے والے کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں، تو جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کو بھی وہ قوت مکین آتا ہے، تیسرے پارے میں آتا ہے، تو اتنا ان کو لیے بتائیے، یہاں پہ بھی ان کو یہ اتنا بڑا ہے، یعنی اتنے بہت زیادہ امانت دار اور بہت زیادہ مرتبے والے، تو یہاں ان کو بادشاہ نے خود ہی کہہ دیا، تو پھر انہوں نے کہتے ہیں لوگ کہ جن کو انہوں نے خود ہی کہہ دیا، پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی مجھے جو ہے وہ خزانوں کا مالک، سارے زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیجیے، کیونکہ انہوں نے جب یہ کوئی کہے کہ یہ کوئی کہتے ہیں جی کیوں، انہوں نے جو خود یہاں پہ عہدہ مانگا، انہوں نے عہدہ مانگا نہیں، ان کو شاید اس نے فیصلہ پہلے ہی کر لیا، وہ تو انہوں نے تو اس سے پہلے کہ لینا آپ کے پاس ہمارے بہت مرتبے والے، اور ہمارے پاس وہاں سے ہمارے پاس اقتدار والے ہیں، تو پھر انہوں نے تو صرف ایک مشورہ دیا، ایک تجویز دی کہ آپ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے آپ یہ خزانوں کا مالک بنا دیجیے، کیونکہ سارے اب آگے جو اتنے انتظامات کرنے ہیں ان کے، اس میں تو یقینی بات ہے کہ ہر وقت پہ پیسے کی ضرورت پڑے گی، تو اگر اقتدار ہوگا، ان کو روک ٹوک نہیں ہوگی، تو وہ سارے انتظامات کر سکیں گے، اس لیے کیونکہ ورنہ تو اسلام میں تو یہ نا کہ کسی کو کہتے ہیں کہ ذمہ داری مانگنی نہیں چاہیے، کیونکہ ذمہ داری مانگنے پہ کسی کو دی نہیں جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا کہ ذمہ داری بہت بڑا بوجھ ہے، اور یہ ڈرا دینے والی ہے، ابو ذر سے بھی کہا کہ ابو ذر تم کمزور، اور امارت کی، امارت ایک امانت ہے، بے شک قیامت کے روز یہ بہت سے لوگوں کے لیے باعث رسوائی اور ندامت ہوگی، سوائے اس شخص کے جس نے اہلیت کی بنا پر ثابت حاصل کیا اور پھر اس کا حقوق پوری طرح ادا کی، تو یوسف السلام سے زیادہ اہل اس بات میں کون تھا، کوئی زیادہ اہل نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے سپرد کر دیجئے یہ سارے خزانے، انی حفیظ علیم، میں حافظ، حفاظت کرنے والا بھی اور جانتا بھی ہوں، اور جو یقینی بات ہے وہ سارے علم جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا کس طرح ہم نے بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ صرف مصر ہی نہیں تھا، مصر کے آس پاس کے جتنے علاقے تھے ان میں قحط سالی پڑتی تو سارے ہی مصر پہ ہی ڈیپینڈ کیا کرتے تھے، کہ انہیں کو یہیں سے غلہ جاتا تھا اور انہیں میں سپلائی کرنا ہوتا تھا، اس لیے سارے انتظامات انہوں کرنے تھے، اس لیے انہوں نے اور یہ اقتدار ان کو پھر یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفِ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو اقتدار دے دیا زمین میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یوسف اسلام کو یعنی اقتدار پورے کا پورا حصہ انہوں نے یعنی اقتدار دے دیا، یتبوؤ من حیث یشاء برحمتنا، تو وہ چلے پھرے جہاں وہ چاہے، اس میں جہاں وہ چاہے، نصیب برحمتنا، اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو حصہ دیتا ہے جس پر اپنی رحمت کا، جس کے لیے چاہے، جس کے لیے وہ چاہے، یعنی اس قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت، عدل اور اس کی کرم کی ایک جھلک نظر آتی ہے، وہ نیکوکاروں کی محنت کو رائے کا نہیں جانے دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرے تو ساری دنیا سے اس کی عزت کرواتا ہے، اور یہ اس کا طریقہ اور سنت ہے، جیسا ایک حدیث آتا ہے کہ اس مسئلے کو جس میں نہایت خوبی سے بیان کیا گیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اسے محبت کرو، تب جبرائیل علیہ السلام اسے محبت کرتے ہیں، تمام آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں، اس لیے تم لوگ بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کو زمین والوں میں مقبول بنا دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند فرماتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، اس لیے تم بھی اسے نفرت کرو، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اسے نفرت کرتے ہیں، اور پھر آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے تم بھی اسے نفرت کرو، تو اہل آسمان سے نفرت کرنا شروع کر جاتے ہیں، پھر اس سے زمین والوں کو بھی ناپسندیدہ وہ شخص بنا دیا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے، جو محسن ہو، جو نیکوکار ہوں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کریں تو پھر لوگ بھی اسے پسند کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، یہ اللہ کی تعالیٰ کی سنت ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ،
ولا نضيع اجر المحسن، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضائع نہیں کرتا، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ والاجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، تو یقینی بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے آخرت میں، تو پھر جو آخرت بے پایا اور عظیم الشان اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے، یقینی بات ہے کہ اس اجر سے کہیں زیادہ ہوگا ان لوگوں کے، کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے پھر اس میں بہت زیادہ، آخرت میں اس سے بھی زیادہ اجر ہوگا۔ یہ تو دنیا کا اجر ہے، مگر وہاں جو اجر ملے گا وہ یقینی بات ہے، یقینی بات اس سے کہیں زیادہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان سے اسی حساب سے اس کو اجر دیں گے جس طرح وہ چاہیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس میں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر عطا فرمائے اور آخرت میں اچھا اجر ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں بہترین اجر سے ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، بلکہ ہماری گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کریں، ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کریں ہمارے ساتھ، بلکہ ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔